طلاق کے علیحدہ ان 7 چیزوں سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں طلاق سے علیحدہ ان 7 لفظوں اور 7 چیزوں سے جو ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے ساتھ رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستوں، نکاح اسلام میں ایک عظیم عبادت اور پاکیزہ رشتہ ہے، لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح صرف طلاق دینے سے ٹوٹتا ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث اور فقہاء کرام کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ طلاق کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسباب ہیں جن سے میاں بیوی کے درمیان نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے آج ہم انہی 7 باتوں کو جانتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان اور رشتے کو بچا سکیں۔ ان 7 چیزوں کو چھوٹا ہرگز نہ جانیں، ہلکے میں بالکل نہ لیں، بھول کر بھی یہ 7 چیزیں نہ کریں، ورنہ آپ کا گھر برباد ہو جائے گا اور آپ جو ہے گنہگار ہوں گے۔ تو دیکھیے گا، پہلے نمبر پر آتا ہے، اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی اسلام سے پھر جائے، یعنی دین اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لے، تو وہ فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ ممتحان اور آیت نمبر 10 پر، ترجمہ اس کا یہ ہے، کافر عورتوں کو نکاح میں مت رکھو۔ آپ جو ہے کافر عورتوں کو نکاح میں مت رکھو، ورنہ آپ کا نکاح نہیں ہوگا بلکہ ٹوٹ چکا ہے، جیسے کہ یہ فتویٰ عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 پر یہ موجود ہے۔ اب دیکھیے گا، دوسرا نمبر پر آتا ہے، اگر نکاح کے بعد یہ پتہ چلے کہ بیوی نے بچپن میں شوہر کی ماں کا دودھ پیا تھا یا اس کی بہن کا دودھ پیا تھا، تو یہ رضاعی رشتہ بن گیا اور نکاح فوراً ختم ہو جائے گا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر، دودھ کے رشتے سے بھی وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نسب سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر دودھ کا رشتے جو ہوتے ہیں ان سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی ماں یا بہن نے کسی غیر رشتہ دار یعنی دور کے رشتہ دار کے بچے کو بھی دودھ پلایا، پھر آپ نے اس سے نکاح کیا، تو نکاح نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے گا، تیسرے نمبر پر آتا ہے، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کی ماں یا بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیے تو نکاح ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بیوی کی ماں اور بیوی کی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور یہ جو ہے آیت نمبر جو ہے 23 پر سورۃ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بیوی کی ماں اور بیوی کی بیٹی ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیوی سے نکاح کر چکے ہیں، یعنی آپ کی بیوی آپ کے گھر میں ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ اس کی ماں سے یا اس کی بہن سے یا پھر اس کی بیٹی سے ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں تو آپ کا نکاح ختم ہو چکا ہے، ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے گا، جیسے کہ بہار شریعت حصہ نمبر 7 پر آتا ہے نکاح کے بیان۔ دیکھیے گا، نقطہ نمبر 4 پر آتا ہے، شوہر یا بیوی کا دارالکفر ہجرت کر جانا اور اسلام ترک کر دینا۔ اگر بیوی دارالاسلام میں ہو اور شوہر دارالکفر میں ہو، ہے نہیں، کفر میں جا کر کفر اختیار کر لے، تو دونوں کا نکاح فاسق ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ رد المحتاج جلد نمبر 3 پر صفحہ نمبر 144 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ اب دیکھیے گا، 5 ماہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ اگر شوہر قسم کھا لے کہ وہ بیوی سے 4 مہینے یا اس سے زیادہ
تعلق رکھے گا اور 4 مہینے گزر جائیں تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 226 پر، اور فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 پر یہ حوالہ موجود ہے کہ اگر شوہر نے کسی دوست بھائی کسی کے سامنے یہ کہہ دیا کہ 4 مہینے تک میں اپنی بیوی کو نکاح میں رکھوں گا، اس کے بعد نہیں، تو آپ جانیے گا کہ 4 مہینے پورے ہونے کے بعد اس سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور آپ سے میں بہت بہت ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بھول کر بھی مذاق کے اندر بھی یہ لفظ یہ الفاظ بالکل استعمال نہ کریں، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے، بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کو بہت ہی باریکی سے آپ کو دھیان رکھنا ہے اور ان باتوں سے مذاق بھی بالکل نہ کریں۔ اب دیکھیے گا 6 نمبر پر آتا ہے، اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور گواہ نہ لا سکے اور دونوں قاضی کے سامنے لعن کریں، یعنی 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹی ہے، تو دونوں کا نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اپنی بیوی پر اعتماد کیا کرو اور بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر پر اعتماد کیا کریں۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ نور آیت نمبر 6 تا 9 پر، یہ بہار شریعت کے اندر بھی حصہ نمبر 7 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب دیکھیے گا 7واں کون سا کام ہے، 7ویں کون سی بات ہے جس کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح فاسد یا باطل ثابت ہونا۔ اگر کسی کا نکاح ایسی عورت سے ہو جائے جس سے نکاح جائز ہی نہیں تھا، مثال کے طور پر عدت والی عورت یا 5ویں شادی، تو جیسے ہی حقیقت سامنے آئے گا نکاح ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی حقیقت سامنے آئے گی نکاح ختم ہو جائے گا۔ حوالہ دار المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، 7 چیزیں ہیں، یہ 7 وہ چیزیں ہیں جن سے طلاق کے بغیر بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ان باتوں سے گریز کریں، پرہیز کریں اور ان سے بھول کر بھی یہ کام ہرگز ہرگز نہ کریں، اپنی زندگی میں یہ باتیں ہرگز نہ کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نکاح کے بارے میں علم حاصل کریں تاکہ لا علمی میں اپنے ایمان اور رشتوں کو جا نہ کر سکیں۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، طالب علم فریضۃ علی کل مسلم، ابن ماجہ حدیث نمبر 224 پر، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اللہ تبارک تعالی اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت رسول پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنے گھر میں علم کا ماحول کریں، اپنی بہن بیٹیوں کو علم سکھائیں، خود بھی سیکھیں، کیونکہ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ جس عمر میں بھی ہیں، اگر آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھ سکتے ہیں۔ میرا مقصد تھا کہ ہر مسلمان بھائی بہن کو یہ باتیں معلوم ہو سکیں، جان سکیں کہ جن کی وجہ سے نکاح ختم ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو ہمارے اسلامی بھائی بہن ہلکے میں لے لیتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ طلاق کے علاوہ بھی ان 7 باتوں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، تاکہ ہر مسلمان بھائی مرد عورت اس ویڈیو سے فائدے حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔